عزیزو، نبی کونین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس اسم پاک کو آج آپ جو سینے سے لگائے ہیں، ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو اس بات کا علم ہو یا کچھ کو نہ ہو۔ کسی گلی میں ہندوستان کے کسی کیڑے نے چھیڑا تھا اور وہ ایک چھوٹے سے علاقے کی بات تھی کہ آئی لو محمد نہیں لکھ سکتے، لیکن ان ظالموں کو پتا نہیں تم وہاں دباؤ گے اور یہ نام کہاں کہاں سے ابھرے گا۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں تو کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ انہیں ہماری تاریخ معلوم نہیں ہے، ہمارے آبا و اجداد کی تاریخ یہ ہے، ٹل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے، پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے، حق سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، ارے تیغ کیا چیز ہے ہم توپ سے بھی لڑ جاتے تھے۔ یہ جس تار کو دنیا چھیڑتی ہے اسے اندازہ نہیں ہے کہ یہ کہاں تک کرنٹ جاتا ہے۔ اور آپ تو دیکھیں، آپ ہندوستان کی ہر گلی گلی سے، بچے سے لے کے جوان، جوان سے لے کے بوڑھے، بلکہ ہر گھر کے باہر تختی لگی ہوئی ہے آئی لو سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اتنا ہی نہیں، پھر دوسرے علاقوں میں اگر نظر اٹھائیں تو اپنے غیر بھی میدان میں آئے ہوئے نظر آتے ہیں، غیر بھی نظر آتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر صرف مسلمانوں کا حق تھوڑی نہ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں، وہ اظہار کرتے ہیں، اور حضور کے لیے یہ نام لے کر کے سامنے آنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے۔ اور اب امریکہ کی سرحدوں سے بھی یہ بات آگے نکل چکی ہے۔ اسی لیے اقبال کہتا تھا 100 سال پہلے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو۔ صحرا، عرب کا صحرا، ڈیزرٹ سے نکلا ہوا وہ محمد عربی کا غلام، لیکن جب نکلا تھا تو رومن ایمپائر کو پلٹ کر رکھ دیا تھا۔ دن بھر ایک کھجور پر گزارا کرنے والے وہ صحابہ، پیوند لگے کپڑے پہننے والے، پیروں میں ان کے چپل تک نہ ہوتی تھی، چلنے کی وجہ سے ان کے ناخن اکھڑ جاتے تھے، لیکن عرب سے چل کر نکلے تھے۔ پرشین ایمپائر کو دھول چٹا دیا تھا، رومن ایمپائر کے سارے قلعے دھانس دیے تھے، بھسم کر دیے تھے۔ یہ تاریخ گواہ ہے۔ اور اقبال کہتا ہے، نکل کر کے صحرا سے جس نے الٹ دیا تھا تخت روما کو، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور دنیا یہی نہیں چاہتی ہے کہ وہ شیر کبھی دوبارہ ہوشیار ہو۔ لیکن جب کبھی کوئی کیڑا اس طرح کی بات کرتا ہے تو ہزاروں محمد عربی کے شیر دوبارہ زندہ نظر آتے ہیں۔ اس نام پاک کو کہاں کہاں سے ہٹایا جا سکتا ہے، کہاں کہاں سے مٹایا جا سکتا ہے۔ ایک ظالم تھا 3-4 سال پہلے، اور وہ ہمارے علاقے کی بات کر رہا ہوں، اس نے یہ سوچا کہ میں اپنا دین بدل لوں گا۔ تھا مسلمان، لیکن دوسروں کی چھاپلوسی کے لیے اپنا دین بدل لیا، میڈیا کی ہاٹ سیٹ پر آ کر بیٹھنا، ڈیبیٹ کرنا اور اسلام کے خلاف بولنا، حضور پاک کی شان میں گندے الفاظ بولنا، اور پھر یہاں تک کہ اس نے کتاب لکھ ڈالی اور قرآن کو بدلنے کی بات کر ڈالی۔ مسلمان نام کا ایک آدمی، میں نام اس لیے نہیں ذکر کرتا کہ یہ پاک مجلسیں ان ناپاکوں سے خراب نہ ہوں، لیکن سرچ کرے تو سب کو پتا چلی جاتا ہے کس کے لیے بول رہے ہیں، کس کے لیے بول رہے ہیں۔ اسی لیے کہ مجھے پتا ہے، مجھے کتنے دن تک اسی بات کے لیے تو گھمایا جا رہا تھا، آپ نے کتا کس کو کہا؟ میں نے ایک شعر کہا تھا، وہ شاید معلوم ہوگا، اب میں وہ کہتا بھی نہیں ہوں، لیکن بچے پورا ویسے ہی کمپلیٹ کر دیتے ہیں۔ میں اگر آدھی بات کرتا ہوں نا، کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، وہ آگے کی بات پھر خود ہی کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ یہ ہم سے پوچھا جا رہا تھا کہ کس کو کہا، ہم نے کہا کتے کو کتا کہا، لیکن ان کو یہ بات پتا تھی، کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں پتا ہے آپ کس کو کہہ رہے تھے۔ خیر، یہاں بھی بات میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جو ظالم رافضی دین بدل کر میرے آقا کے نام پر
कीचड़ उछालने के लिए मीडिया की हॉट सीट पर बैठ करके रोजाना डिबेट करता था और मुसलमानों के दिल जलाता था। आज पूछो उसको जा करके कहां है वो। कशका भी लगाया, धोती भी पहन लिया, बदल लिया और उस कौम की चाटुगिरी करता रहा। 6 महीने के बाद पंडितों ने लात मारकर निकाल दिया। हो गया। ऐसों का हाल यही होता है, धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। यह मुहावरा हमारे यहां मशहूर है, आपके यहां है या नहीं मालूम नहीं। धोबी होगा तो मालूम होगा आपको। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, ये मशहूर मुहावरा है। और उन लोगों की मिसाल ऐसी है। और आला हजरत की सुनो तो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। जो रसूलुल्लाह के दरबार से मुंह फेर लिया, जिल्लत हर कदम पर उसके साथ होगी, हर कदम पर जिल्लत उसके साथ है। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वफादार, वो जिस जगह जाता है, जंगलों में भी हमने देखा है हजारों का मजमा आ जाता है। हुजूर पाक का गुलाम जिस इलाके में जाए, रब तबारक व तआला लोगों के दिलों को उसकी तरफ फेर देता है। और एक गुस्ताख है, उंगली उठाता है और जिंदगी पर डर करके जीता है। 4 लोगों में आने की हिम्मत नहीं होती। वजह क्या है? हुजूर की शान में तौहीन करने के बाद आप सबकी तारीख देख लें, फिर लास्ट उनकी मौत तक उन्हें डर करके ही जीना है, खौफ के साथ ही जीना है। लेकिन इश्क की बात करने वाला सर चढ़कर बोलता रहता है। वो हर बाजार में, हर गली में, हर मजमे में आजाद जा सकता है। फैसला कर लो मेरे अजीजों। मैं ये बात कहने के लिए इस वाक़े को छेड़ा कि दुनिया आज से नहीं 1400 साल से इस बात की कोशिश करती ही आ रही है कि उस नाम को दबाया जाए, उस नाम पर कीचड़ उछाला जाए, उस नाम को खराब अंदाज में लोगों के सामने पेश किया जाए। सारी दुनिया जितनी भी अपनी ताकत इस्तेमाल कर सकती थी कर चुकी। लेकिन मुझे बताओ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के शहदाइयों में कहीं कोई कमी आई? इकबाल कहता है, थमता न था किसी से सैले रवा हमारा, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी। कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जमा हमारा। और तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशा हमारा। यूनानो, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशा हमारा। बातिल से डरने वाले है आसमां नहीं है हम, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा। आप सबको मैं दावत फिक्र यही देना चाहूंगा, वो एक हस्ती है, वो एक ज़ाते पाक है जिसके मुतालिक फिर इकबाल की बात सुनो, हमें करनी है शहंशाह बतहा की रजा जोई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी, इसको उसको क्यों मनाते हुए घूम रहे हो? दुनिया को राजी करने के लिए अपनी जिंदगियां क्यों बर्बाद कर रहे हो? कुरान में रब फरमाता है, अल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। अल्लाह को राजी करो, उसके रसूल को राजी करो। दुनिया रूठती है तो रूठे, छूटती है तो छूटे, इसलिए कि दुनिया न तुम्हें सजा दे सकती है न जजा दे सकती है, न ये रिस्क के दरवाजे खोल सकती है न रिस्क के दरवाजे बंद कर सकती है। एक दरवाजा अगर दुनिया ने बंद किया तो मौला 70 दरवाजे तुम पर खोल देगा। इस पर हमारा डिपेंड होना जरूरी नहीं है। असबाब अपनी जगह पर, खालिक असबाब पर यकीन रखो। रब्बे जुल जलाल की रजा और उसके रसूल की रजा पर जो बंदा जीता है, फिर थोड़े दिनों की आजमाइश के बाद उसके लिए सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं, तूफानों के रुख मोड़ दिए जाते हैं, पहाड़ों को रास्ते बना दिए जाते हैं, सैलाबों को बदल दिया जाता है, समंदरों को गुलाम मुस्तफा अपना रास्ता बना लिया करता है। अजीजा ने गिरामी वक़ार, पूरी कायनात मुसख्खर कर दी जाती है, शर्त सिर्फ इतनी है, ये आप क्या समझते हो हमें बहुत दौड़ भाग करने से, किसी नेता को राजी करने से कोई सीट मिल जाएगी, 4-5 लाख रुपए मिल जाएंगे, कुछ मिलियंस मिल जाएंगे? आप क्या समझते हो किसी ग्लैमर की दुनिया के एक्टर को, एक्ट्रेस को राजी करने से हमारा भी स्टेटस बढ़ जाएगा? कुछ नहीं होता, ये दुनिया कुछ नहीं दे सकती। हाँ, जो कुछ भी तुम्हारे मुकद्दर में मिलना है,
ارے یہ سیاست ہے کیا چیز، یہ دولت ہے کیا چیز، یہ حکومت ہے کیا چیز، یہ طاقت ہے کیا چیز، یہ تمام فوج کی طاقت ہے کیا چیز، انسانوں کا مجمع یہ کیا چیز، جائیداد کیا چیز ہے، زمین کیا چیز ہے، یہ سب چھوڑو۔ اقبال کیا کہتا ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے، یہ چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، لیکن لوح و قلم تیرے ہو جائیں گے، شرط صرف اتنی ہے کہ محمد سے وفا تو نے، کی محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں۔ یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہے۔ بات یہیں آ کر رکتی ہے، بات یہیں آ کر رکتی ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم گھبراؤ مت، پریشان مت ہو، تم سب سے زیادہ سر بلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ کے غلام بن جاؤ، ایمان والے ہو جاؤ۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں جب تک کہ ساری کائنات سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت نہ کرے، یہ ایمان کا سب سے بڑا حصہ ہے۔ اسی لیے میرے عزیزو، آپ یہ فکر نہ کریں کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام کوئی کیڑا مکوڑا مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ تو برساتی ہیں، موسم کے ساتھ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ ہونا میں پاک کے ساتھ کچھ نہیں ہونا ہے، جس کو رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سارے کتے مل کر بھونکے تو بھی اس نام پر کچھ اثر نہیں ہونے والا۔ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ یا رسول اللہ، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ اور ہم سنی کیا کہتے ہیں، بھونکنے والے بھونکتے رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا ان قریب آپ دیکھو گے ہر در و دیوار اور ہر گلی سے ایک ہی آواز آئے گی، لبیک یا رسول اللہ۔ وہ آواز آنی ہے جو اقبال نے کہا تھا، سنا ہے قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا، اور ہمیں دکھ رہا ہے انشاءاللہ العزیز ہر علاقے کا محمد عربی کا شیر اب بیدار ہونے والا ہے۔ آپ کو میں اپنے ملک میں بھی کبھی ہتھیار اٹھانے وغیرہ کی باتیں نہیں کرتا، میرا وہ مشن بھی نہیں ہے۔ میں نے کبھی نہیں کہا اپنی تقریروں میں کہ تم ہتھیار اٹھاؤ، لیس ہو جاؤ، تنظیم بناؤ، تحریک بناؤ، نہیں، ہمارا مشن نہیں۔ میں تو ایک بلیڈ رکھنے کی بھی بات نہیں کرتا، پلاسٹک کی چاقو بھی مل جائے تو ہم ٹیررسٹ کہلا دیتے ہیں، ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ آپ کو پتا ہے تم ہتھیار سے لیس نہ بھی ہو تو صرف اور صرف ایک ایسا ہتھیار ہے، وہ عشق مصطفیٰ کا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں بھر جاتی ہے، پھر اسے دنیا کی کوئی چیز اٹھانے کی ضرورت نہیں۔ عشق مصطفیٰ کا جامہ جو پہن لیتا ہے، جس گلی سے وہ گزرتا ہے، اس کے چلنے پھرنے سے ہی کئی کیڑوں کی یوں ہی موت ہو جاتی۔ وہ گرمی ایسی ہے کہ برساتی کیڑے اس کی گرمی سے ہی فوت ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسی لیے ہم جو دعوت دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر حضور کے غلام ہو کہ نہیں، پہلے آپ بتاؤ، ہاتھ مت اٹھاؤ، یہ بہت ذمہ داری والی بات ہے، کیونکہ ہاتھ دیکھے جا رہے ہیں، میں اور مولانا نہیں، جس کے لیے اٹھا رہے وہ ضرور دیکھ رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھانے سے پہلے 100 بار سوچ لینا۔ میں پوچھ رہا ہوں، ان کی غلامی پر تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ کہ اگر کوئی دنیا تمہیں کہے کہ تم محمد عربی کے غلام ہو تو تمہیں برا لگے گا؟ نہیں میرے عزیز، یہ تو ہماری زندگی کی معراج ہے، اور ہمارے بزرگوں نے تو یوں کہا، سگے طیبہ سب مجھے کہہ کہہ کے پکارے بے دم۔ بے دم وارسی تو یوں کہتے ہیں کہ دنیا مجھے طیبہ کا کتا کہہ کر پکارے، مدینے کا کتا کہہ کر پکارے، اور ان کی خواہش تو دیکھو، وہ کہتے ہیں یہی رکھی ہو میری پہچان مدینے والے۔ یا رسول اللہ بس میری پہچان اتنی رکھو کہ دنیا میرے نام سے نہیں، مجھے مدینے کا کتا کہہ کر پکارے۔ یہ تو ان کا فخر تھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، حضور کے غلام ہو اور اس غلامی پر کوئی اعتراض نہیں، اور آپ کو کبھی بھی
ایسا فیل نہیں ہوتا کہ مجھے عجیب لگ رہا ہو، تو پھر میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب اس رسول کی غلامی پر دو دو ہاتھ اٹھاتے ہو، گردن دینے کی بات کرتے ہو، تو آ جاؤ میرے عزیزو، ہم آپ سے گردن بھی نہیں مانگتے، جان بھی نہیں مانگتے، بس صرف اور صرف شکل تو بنا لو کہ میرے مصطفیٰ کا غلام لگے، شکل تو بنا لو کہ نبی کا غلام لگے۔ تمہیں اگر اعتراض نہیں ہے تو پورے کے پورے کیوں نہیں بن جاتے؟ آدھے کیوں ہو؟ آدھے یہود و نصارہ کو راضی کرنا ہے۔ دنیا کیا کہے گی، دنیا کیا سوچے گی کہ یہ تو مولانا جیسا لگ رہا ہے، مولوی جیسا لگ رہا ہے۔ اور ایک بات میں آپ سے پوچھتا ہوں، تمہارا عقیدہ ہے کہ دنیا کا سب سے حسین چہرہ آمینہ کے لال کا تھا؟ بہت جلدی بے شک کہہ رہے ہو آپ، یقین ہے کہ نہیں ہے؟ دنیا کا سب سے حسین چہرہ کس کا ہے؟ میرے مصطفیٰ کا ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں۔ حسان بن ثابت سے پوچھو، وہ بتائیں گے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں۔ صحابی رسول ہیں، لیکن میں ایک کہتا ہوں کہ شاعر دیکھو، وہ شاعر بھی تھے، ایک مصرع کہا، یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں، تو دل میں ہو سکتا ہے یہ خیال آیا ہو، کوئی بعد میں اعتراض کر دیتا کہ حسان تم تو مکہ مدینے میں ہی تھے، ہو سکتا ہے تم نے نہیں دیکھا، دنیا میں کہیں اور ہوگا۔ تم تو یہ کہہ رہے ہو نا میری آنکھوں نے نہیں دیکھا آپ سے زیادہ خوبصورت، ہو سکتا ہے کہیں اور ہوگا، تم مکہ مدینہ اور اطراف ہی تو رہے۔ حسان بن ثابت نے گرج کر دوسرا مصرع کہا، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، پہلا تو یہ کہا تھا یا رسول اللہ آپ سے زیادہ حسن والا میری آنکھوں نے دیکھا ہی نہیں، لیکن یہ اعتراض آ سکتا تھا، تو حسان بن ثابت نے کہا نہیں نہیں، دیکھا نہیں یہ الگ بات ہے، پوری کائنات میں کسی ماں نے آپ سے زیادہ حسین جنا ہی نہیں، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ آپ سب کا بھی عقیدہ ہے اس بات پر کہ وہ اللہ کے نبی کائنات کے سب سے حسین چہرے کے مالک تھے۔ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت ثنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہ یوسف علیہ السلام کا حسن تھا جس پر عورتوں نے انگلیاں کاٹ لی تھی، اور یہاں صرف میرے آقا کے نام پر گردنیں کاٹنے کو تیار۔ اس بات پر یقین ہے یا نہیں؟ میں بار بار تاکید سے اس لیے پوچھ رہا ہوں، تو پھر قول میں اور عمل میں تضاد کیوں؟ جب تمہیں یہ پتا ہے کہ سب سے حسین چہرہ میرے آقا کا تھا اور سب سے حسین چہرے پر داڑھی تھی، تو خوبصورتی کا معیار ہی داڑھی ہے، خوبصورتی کا معیار ہی داڑھی ہے۔ اور جو یہ کہتا ہے کہ نہیں میں ہینڈسم لگنے کے لیے کر رہا ہوں، وہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہے۔ دنیا نے اس کو جانور بنانے کی کوشش کی ہے، مصطفیٰ کا غلام نہیں۔ نبی کا جو غلام ہوتا وہ بار بار کوششیں کرتا۔ ارے میں نے دیکھا ہے، میں ایک نکما آدمی، میں ایک چھوٹا طالب علم، لیکن مجھ سے چاہنے والے، مجھ سے محبت کرنے والے کتنے بچے ایسے ہیں، میں نے دیکھا ہے ان کو بار بار ہر جگہ جا کر کے دکانوں میں پوچھتے ہیں ہم کو ایسا امامہ چاہیے جیسا مفتی صاحب پہنتے ہیں، ہم کو ویسا جبہ چاہیے جیسا ہو، ایسا وہ بروچر لگاتے وہ چاہیے، ایسی چادر چاہیے وہ۔ محبت کا تقاضا یہ ہے، بار بار بندہ چاہتا ہے کہ اپنے محبوب کی طرح بن کے دکھائے۔ کتنے تو ایسے ہیں، ایک بار میں نے سنت رسول پر عمل کرنے کے لیے زلفیں رکھی، ہزاروں لوگ اس کو، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نبی کی سنت نہیں، لیکن ان کو ہم سے محبت تھی، اس طرح دکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو دنیا میں مجھ جیسے نکمے کے ساتھ ہوتا ہے، اور آپ تو کائنات کے حسین چہرے سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو، سید الانبیاء سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تو کیا کبھی شیشے میں جا کر کھڑے ہو کر دیکھا اور کہا میں بھی اس طرح سے نظر آ جاؤں جس طرح میرے نبی کو دیکھنا پسند تھا؟ حضور دیکھیں تو حضور مسکرا دیں۔ میرے عزیزو، اس نقطے پر ہمیں آنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس عظیم نام پاک کے لیے میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا، بیچ میں ڈسکنیکٹ ہوا۔ آپ کو فکر کی ضرورت نہیں اس نام کے حفاظت کی، اور اللہ حفاظت کرنے والا ہے صبح قیامت تک۔ یہ تو دنیا ہمارا ٹیمپریچر ناپتی ہے، ابھی بخار کتنا ہے، یہ پوری دنیا دیکھتی ہے کہ ابھی اٹھے ہیں کہ سوئے ہیں، اور جب جب جاگتے ہیں تو پھر تھوڑے دنوں کے لیے، لمبے ٹائم کے لیے ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک کتا بیچ میں اٹھتا ہے اور حضور کی شان میں توہین کرتا ہے،
اور جب ہم گرجتے ہیں تو پھر کئی مہینوں کے لیے بل میں چلا جاتا ہے. ان کو پتا ہے ہاں ابھی جاگ رہے ہیں, اور جس دن وہ دیکھیں کہ یہ سب سوئے ہیں, ان کو کچھ فرق نہیں پڑتا, تو پھر دیکھو وہ حشر کریں گے اس امت کے ساتھ جو اسپین میں کیا تھا. اسپین میں 500 مسجدیں آج چرچ بنی ہوئی ہیں. 700 سال تک اسلامی حکومت قائم تھی اسپین میں, صرف اس لیے کہ وہ لوگ ماڈرن ہو چکے تھے, بہت ماڈرن ہو چکے تھے. ان کے ہاں حضور پاک کی شان میں گستاخیاں کوئی معنی ہی نہیں رکھتی تھی, توڑ دیے گئے, ختم کر دیے گئے. آج بھی اسپین ہمارے پاس نہیں ہے. مسجد قرطبہ کا نام سنا ہے اپنے؟ دنیا کی دوسری سب سے بڑی مسجد. آج وہ صرف پکنک پوائنٹ بنی ہوئی ہے, ٹورسٹ پلیس ہے ایک. وہ علم و ادب کا گہوارہ اسپین سب ختم کر دیا گیا. کیوں؟ ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوا رہے, ان سے پھرے, جہاں پھرا پھر آئی کمی وقار میں. یہی ہے نقطہ. اگر اس نام پاک کی عظمت کے ساتھ, جیسے آپ کو محبت ہے, آپ آئی لو محمد 1000 بار کہیں, سینے پہ لگائیں, سر پر لگائیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے عزیزو اندر سے بھی وہ آئی لو کا اظہار ہو. آپ اگر محبت کرتے ہیں تو کچھ چیزوں کو تو چھوڑنا ہوگا, کچھ خواہشات کو ترک کرنا ہوگا. اب میں اپنی گفتگو پر آتا ہوں. آؤ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی خواہشات میری مرضی کے مطابق نہ کرے. حضور کے چاہنے کے برابر تم اپنی خواہشات کو جب تک نہیں کرو گے تب تک مومن نہیں ہو. اور یہ صحابہ نے اپنی زندگی میں کر کے دکھایا ہے. ان کی اپنی خواہشات نہیں تھی, سب قربان کیا تھا قدم مصطفیٰ پر, سب نچھاور کیا تھا. اپنی خواہشات نہ آنے پائے, اپنے جو بہت سارے جو بنائے ہوئے امیدیں اس کو ختم کرو. حضور کیا چاہتے ہیں وہ دیکھو. نبی پاک کو کیسا مومن پسند تھا. اور قربانیوں کی بات کرتے ہیں, آدھا گھنٹہ اگر لوگ یہاں بیٹھ جائیں تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے کمال کر دیا ہے, دین کی بڑی خدمت کر دی ہے. ایک جلسہ کر کے یا ایک پروگرام کر کے, یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے. آپ کو بتاتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے, اور ان کی شکایت کیا تھی پتہ ہے؟ فجر میں وہ بہت جلدی بھاگ کر چلے جاتے تھے نماز پڑھ کر کے. صحابہ نے ان کی شکایت کی حضور کی بارگاہ میں کہ بہت جلدی نماز پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں, رکتے بھی نہیں. حضور نے ان کو بلایا کہ کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا پتہ ہے؟ ان کے گھر کے بغل میں ایک یہودی کا گھر تھا. اس یہودی کے آنگن میں کھجور کا ایک درخت تھا, اس کی شاخیں ان کے آنگن میں بھی آتی تھی, اور پکی کھجوریں ان کے آنگن میں گر جاتی تھی. اور یہ اس لیے دوڑ کر کے جلدی چلے جاتے تھے کہ میرے بچے اٹھ جائیں گے تو کہیں اس کی کھجوریں اٹھا کر کھا نہ لیں, میں کھجوریں جمع کر کے اپنے پڑوسی یہودی کو دے دوں. یہ ان کے روز کا مسئلہ تھا. روز کا امانت کیسی تھی. یہاں تو لوگ چرا چرا کر کے کھانے والے لوگ ہیں, اور ان کے گھر میں گری ہوئی چیزیں اٹھا کر دیتے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس بات پر بڑا رحم آیا, اور صحابہ سے کہا جاؤ اس یہودی کو بلا لاؤ, اور اس یہودی سے کہو کہ وہ اپنا درخت میرے اس صحابی کو بیچ دے دے. اس یہودی کو بلایا گیا کہ تو اپنا یہ درخت دے دے اس صحابی کو, قیمت جو چاہے لے لے. اس نے کہا منع کر دیا, نہیں میں نہیں دوں گا. یہاں تک کہ دوسرے صحابہ کو میرے آقا نے فرمایا جو یہ ایک درخت خرید کر کے دے گا میں اسے جنت میں باغیچہ دلاؤں گا. اب صحابہ بس اتنی ہی بات تھی. اللہ اکبر, یقین کیسا تھا. صحابہ میں دوڑ لگ گئی کہ جا کر یہودی کو منائیں, دے دے تو جو قیمت چاہیے دے دے. لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا. مدینے میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو دحداح, وہ بڑے مالدار صحابی تھے, اور ان کا باغیچہ اوالی مدینہ میں جو بالکل پوش ایریا آج بھی ہے, اوالی مدینہ کی اجوا کھجوریں پوری دنیا میں مشہور ہیں. حضور نے پسند فرمایا اجوا جو کھجور اوالی مدینہ. اوالی مدینہ میں حضرت ابو دحداح کا بہت خوبصورت باغیچہ تھا. پورے مدینے میں کیا عرب میں ان کے باغیچے کی مثال دی جاتی تھی. باغیچہ ہو تو ابو دحداح کا, اتنا حسین و جمیل. اس میں انہوں نے گھر بھی بنایا, نہر بھی بنائی, بہت خوبصورت بنایا تھا.
ابو دہدہ حضور کے پاس آتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ, میں اگر وہ یہودی کا درخت خرید کر کے دے دوں تو مجھے بھی ہے وہ بشارت؟ حضور نے فرمایا ابو دہدہ تیرے لیے بھی. وہ گئے یہودی کے پاس, جا کر کے اسے پہلے پیسوں کی ڈیل کی, نہیں مانا. جانتے ہو ابو دہدہ کیا کہتے ہیں؟ تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ اس نے کہا ابو دہدہ, کون نہیں پہچانتا تجھے؟ ابو دہدہ نے کہا میرا باغیچہ دیکھا ہے؟ کہا اوالیہ مدینہ میں سب سے مہنگا باغیچہ. ابو دہدہ کہتے ہیں پورا باغیچہ دے دوں گا, یہ ایک درخت دے دے. پورا باغ دے دوں گا کھجوروں کا, یہ ایک دے دے. وہ کہتا ہے پاگل ہو گئے ہو, کیا بات کر رہے ہو؟ میرے آنگن میں سوکھا ہوا ایک درخت ہے, اس کی چند کھجوریں تمہارے دوست کے گھر گرتی ہیں, اس کے لیے تم اتنا مہنگا باغیچہ دے دو گے؟ ابو دہدہ نے کہا تو وہ بات چھوڑ دے, میں سودا کس سے کر رہا ہوں تجھے پتا نہیں, تجھ سے نہیں ہے یہ ڈیل. میں جس سے سودا کر رہا ہوں میں جانتا ہوں منافع کس چیز کا نام ہے, پروفٹ کس کو کہتے ہیں. وہ یہودی کہا اگر تم سچی میں یہ بات کر رہے ہو تو ابھی لے لو درخت اور دے دو مجھے باغیچہ. اسی وقت جو بھی تھا بیع و شرا ہو گئی, خرید و فروخت ہو گئی. ابو دہدہ نے وہیں پر اپنا باغیچہ اس کے نام کر دیا, گھر والوں کو پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں. آئے باغیچے کے باہر کھڑے ہیں, دروازہ جو باغیچے کا تھا اس کے گیٹ کے باہر کھڑے, ان کی بیوی باغیچے کے اندر گھر میں آرام کر رہی ہے, نہر بھی بہتی ہے, ٹھنڈی ہوائیں ہیں وہاں پر. باہر سے پکارتے ہیں اپنی بیوی کو, یا ام دہدہ اخرجی, اے ام دہدہ باہر آ جا. بیوی نے پوچھا اندر تو آؤ, کیوں باہر سے پکار رہے ہو؟ کہا نہیں یہ باغیچہ میں نے بیچ دیا ہے, دے دیا ہے. بیویاں تو آج واویلا مچائیں, ہاں کیسے بیچا ہے, پراپرٹی کیسے بیچا؟ پوچھا کیا مجھ کو, ایک بار مشورہ کیا؟ وہ صحابیہ تھی, اپنے شوہر سے کہتی ہے سچ میں بیچ دیا؟ تو کہا ہاں ہاں بالکل سچ میں بیچ دیا. کہا رکو میں اپنا دوپٹہ لے لوں اور باہر آ جاؤں, اس لیے کہ میرا یقین ہے کہ میرا شوہر اچھا ہی نفع کمایا ہوگا. مجھے یقین ہے کہ اگر وہ اتنا خوبصورت اور اتنا مہنگا باغیچہ بیچنے کی بات کر رہا ہے ایک دن میں, تو وہ عام آدمی کو تو نہیں بیچا ہوگا, یا عام تجارت تو نہیں کیا ہوگا. وہ اپنا دوپٹہ اٹھائی اور اسی انداز میں باہر نکل کر آ گئی. ابو دہدہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر آئے باہر اور کہا یہ باغیچہ ہم نے دے دیا. حضور کی بارگاہ میں آئے, کہا یا رسول اللہ وہ ایک درخت میں نے یہودی سے خرید لی ہے, بدلے میں کیا دیا؟ پورا باغیچہ دے دیا. میرے آقا مسکرائے اور سینے سے لگا دیا. جنت تو بعد میں ملنے والی ہے, باغیچہ بعد میں ملنے والا ہے. یہ صحابہ سے پوچھو محبت کس کو کہتے ہیں پتا ہے؟ ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں, محبت کس کو کہتے ہیں؟ اپنے عمل کو چھوٹا سمجھنا اور محبوب کے عمل کو بڑا سمجھنا. ابو دہدہ سے پوچھو آپ نے اتنا بڑا باغیچہ دے دیا, وہ کہیں گے اتنا بڑا, یہ کہاں سے بڑا, کون سی چیز بڑی ہے, میں تو غلام ہوں, سب کچھ تو ان کا ہے. میں نے نظر کیا تو اگر ابو دہدہ سے پوچھو آپ کو ملا کیا, کیا حضور نے کچھ بڑی چیز دی؟ صحابہ کہتے ہیں محبوب کی چھوٹی سی چیز بھی بظاہر وہ بہت بڑی ہے. کیا ملا آپ کو؟